اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کاغذ کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کاغذ بھی معطر ہے اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے. محبت سے ہدیہ دروش. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام پیر طریقت حضرت مولانا پیر ظہیر احمد حیدری صاحب دامت فیوزہم، حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، معززین علاقہ، نوجوان دوستو، آج 16 نومبر 2025 عیسوی ہم یہاں جامع مسجد مدینہ مدرسہ اصحاب صفہ تھٹا بسال میں دنیاوی زندگی میں ہم سے بچھڑ جانے والے ایک بزرگ جناب حاجی محرم خان مرحوم تھٹا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے لیے اجتماعی دعا کرنے کے لیے ہم سب مل بیٹھے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. یہ دنیا اور اس کی زندگی یہ ٹوٹل اور مکمل زندگی نہیں ہے، یہ مکمل زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. آج وہ گئے ہیں، ان کے لیے ہم جمع ہوئے. کل ہماری باری ہوگی. یہاں جتنے موجود ہیں سب اپنے اپنے وقت پر جائیں گے، کوئی استثناء نہیں ہے. آج کل استثناء کی بات بہت ہو رہی ہے. کوئی استثناء نہیں ہے موت سے. ہر ایک اپنے اپنے وقت پر جائے گا.
یہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اسے دنیا کہتے ہیں، جہان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پیدائش سے پہلے ہم عالم ارواح میں روح کی صورت میں تھے، پھر ولادت کے ذریعے اس دنیا میں ماں سبب بنی، والدین سبب بنے، اس جہان میں شفٹ ہوئے، ارواح سے دنیا میں شفٹ ہوئے۔ سبب بنی کیا؟ ولادت، پیدائش، اماں ابا سبب بنے۔ پھر اس جہان سے عالم برزخ میں، عالم قبر میں شفٹ ہوں گے۔ اس میں سبب اور شفٹنگ کا سبب کون سی چیز بنے گی؟ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ موت۔ ولادت پر خوش ہوئے تھے، خوش ہوئے تھے کہ غمگین ہوئے تھے؟ سارے خوش ہوتے ہیں۔ موت بھی فنا کا نام نہیں ہے، موت بھی ایک جہاں سے دوسرے جہاں شفٹنگ کا نام ہے۔ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، ولادت کے ذریعے عالم دنیا میں آئے، پھر ایک مقررہ وقت تک، کوئی 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 1 دن، کوئی 1 سال دنیا میں رہے، پھر موت کے ذریعے عالم برزخ میں شفٹ ہوں گے، پھر ایک لمبی مدت قبر میں سوئے رہیں گے۔ اس لیے اسے مرقد کہتے ہیں، سونے کی جگہ۔ جب سور پھونکا جائے گا نا تو مردے کہیں گے یا ویلنا یا لیتنا من بعثنا من مرقد، کس نے جگا دیا ہمیں اتنی اونچی پھونک کے کچھ۔ عالم برزخ میں سوئے رہیں گے قیامت تک قبر میں، پھر برزخ سے حشر میں ایک نئے جہان میں منتقل ہوں گے۔ اس میں سبب بنے گا سورہ اسرافیل۔ تو کتنے جہان ہو گئے؟ 4 ہو گئے اس ترتیب سے۔ روح کی صورت میں تھے عالم ارواح میں، پھر آئے عالم دنیا میں، اس کے بعد موت کے بعد چلے جائیں گے عالم قبر میں، پھر وہاں سے اٹھیں گے عالم حشر میں۔ ان 4 جہانوں میں سب سے چھوٹا، مختصر، قل متاع الدنیا قلیل، قلیل اقل، وہ دنیا والا جہان ہے۔ اس سے پہلے عالم ارواح بھی بہت لمبی زندگی تھی، وہ عہد الست سے پیدائش تک وہاں رہے۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ اور قبر بھی بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، برزخ کی حیات ہے، وہ بھی بڑی لمبی ہے، یعنی موت سے لے کر سورہ اسرافیل تک سوئے رہیں گے۔ پھر حشر کی زندگی تو لامتناہی ہے، بغیر اینڈ کے ہے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں، وہ بھی بڑی لمبی ہے۔ ان 4 جہانوں، 4 زندگیوں میں سب سے مختصر، چھوٹی، کمزور زندگی یہ دنیا کی ہے۔ بات سمجھے نہیں جی؟ قرآن کریم نے دنیا کو کہیں کہا قل متاع الدنیا قلیل، تھوڑی جائیے، تھوڑی جائیے۔ کہیں کہا اعلموا انما الحیات، ابھی جو آیت پڑھی اس میں تو عجیب انداز ہے، اس میں 3 نام دیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل کود ہے۔ پھر کہا زینت، زیب و زینت ہے۔ پھر کہا تفاخر، تکاثر، فخر، تکبر کرنے کا نام، ڈینگیاں شیخیاں مارنے کا نام ہے۔ کہیں کہا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ نام دیے۔ دار الغرور کہا کہیں پر، دھوکے کا گھر، چھوٹی سی زندگی۔ اور آخرت کو کہا خیر و ابقا، دار الحیوان، لہی الحیوان، وان الآخرۃ لہی الحیوان، لمبی زندگی، اصل زندگی۔ تو یہ جو زندگی ہے اس کا انجام جو موت ہے، یہ روز کا ڈوبتا ہوا سورج، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف سورج ڈوب رہا ہے، روشنی اس کی کلر چینج کر رہی ہے۔ روز کا ڈوبتا سورج ہر انسان کو پیغام دیتا ہے فنا کا۔ بستر مرگ پر
موت کے منتظر مریض، بڑے بڑے شدید مریض ہیں، ہر روز بتاتے ہیں کہ موت آئے گی، تا حد نظر آپ کے دائیں بائیں پھیلے ہوئے قبرستان، کیسی کیسی پرانی قبریں ہیں، کیسے کیسے بڑے بڑے خان صاحب، بڑے بڑے لوگ جگیردار وڈیرے پڑے ہوئے ہیں، تا حد نظر قبرستان موت یاد دلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی دولت بھی عارضی ہے، صحت بھی عارضی ہے، ڈوبتا ہوا سورج، قبرستان، ہسپتال، روز کے جنازے، ہر روز اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سن رہی ہیں، فلانے دے ابا جی، فلانا دا پتر، فلانے دا شوہر، فلانے دی اماں گئی دنیا تو، گیا دنیا تو، ہر روز نہیں سنتے ہو؟ وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، اسرائیل سے کسی کی دوستی ہو گئی، اللہ محفوظ فرمائے، اس نے کہا دوستی ہوگی، ایک کام کرنا، جب میرے مرنے کا وقت آئے تو مجھے پہلے بتا دینا۔ اس نے کہا تو نے مجھے یار بنایا ہے، تجھے بتا دوں گا، ویسے بتاتا نہیں ہوں میں کسی کو، تجھے بتا دوں گا۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ اچانک آ گیا بغیر بتائے۔ اس نے کہا تو نے تو کہا تھا میں بتاؤں گا، میرا یار ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کئی پیغام بھیجے تھے، تو سمجھا ہی نہیں، تیرے دائیں میں نہیں آیا تھا پڑوس کے گھر میں، بائیں آیا تھا، تیرے سامنے آیا، تیرے پیچھے گھر میں آیا، کوئی گھر چھوڑا تھا میں نے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی بڑے پر حکمت لہجے میں فرمایا کرتی تھیں کہ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان فیہ رسول اللہ مخلدا، اگر دنیا میں ہمیشہ رہنے کا حق کسی کو ہوتا تو یہاں محمد عربی میرے شوہر ہمیشہ رہتے، لیکن انبیاء بھی نہ رہے۔ نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، 950 سال تو عرصہ تبلیغ ہے، اتنی لمبی زندگی، 1000 سال سے اوپر زندگی۔ اسرائیل آیا، بابا نوح جو ہے نا ایک پرانی سی کٹیا جھونپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نے کہا نوح اتنا لمبا جیے ہو، اتنے سال زندگی پائیے، کوئی گھر تا چنگا بنا لیندے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل سے، میں گھر کیا بناتا، میں ہر روز شام کو تیرا منتظر رہتا کہ آج آئے گا، آج آئے گا، آج آئے گا، لیکن تو نہ آتا، میں تو تیرے انتظار میں رہا، پکا گھر کدھر بناتا میں، لیکن تو نے آتے آتے بھی 1000 سال لگا دیے۔ اسرائیل نے مسکرا کر کہا ایک امت ایسی بھی آ رہی ہے جن کی عمر ہی ٹوٹل 50-60 سال۔ حیران ہو گیا بابا نوح، 50-60 سال، وہ تو پھر بڑی فکر آخرت ڈبی ہوئی ہو سی، انہوں نے تو بڑی فکر آخرت، جو انہوں دی زندگی 50 سال ہوئے، وہ تو نہ خوش ہو سن، نہ بلڈنگاں بنا سن، نہ اللہ دی نافرمانی کر سن، نہ نفس دی پیروی کر سن، وہ تو ہر وقت اللہ دی عبادت کر رہے ہو سن، انہوں نے ملی جو تھوڑی جائیے 50 سال۔ اسرائیل نے مسکرا کے کہا نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، جتنے لمبے محل ان کے ہیں اور جتنی بڑی امیدیں ان کی ہوں گی وہ تو کسی کی بھی نہیں پوری انسانی زندگی میں۔ جناب نوح نے فرمایا اسرائیل سے کہ اگر 50 سال والی عمر میری ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتا۔ اتنی لمبیاں لمبیاں، وہ موت کا وقت آیا نا، قرآن بتاتا ہے، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، یہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہے۔ فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔
بنی اسرائیلی پیغمبر بیت المقدس تعمیر کروا رہا ہے۔ کیا تعمیر کروا رہا ہے؟ وہ قبلہ اول سلیمان علیہ السلام اس کے بانی ہیں۔ ابھی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ جنات۔ کبھی کبھی پڑھا کرے نا وہ سورہ سبا، عجیب ہے وہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ جنات تعمیر کر رہے ہیں، سلیمان لاٹھی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کام چوری کی، تغاریاں نہ اٹھائیں، پتھر نہ اٹھائے تو سلیمانی ڈنڈا ہے، پٹائی ہوگی۔ کام کرو، اور جنات کام کر۔ کیوں حضرت؟ یہ تجربہ آپ کو تو ہوگا خوب۔ یہ ماشاءاللہ مبارک ہو، خلافت بھی مل گئی ہے اس حوالے سے۔ لے آیا کرو، اگر کوئی بگڑا ہوا کہے نا کہ مجھے جن ہے، حضرت نکال دیں کہ سلیمانی ڈنڈا۔ انشاءاللہ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ آپ کے امراض کی قرآنی علاج کے لیے بھی ہوتی ہیں، عقائد کی تصحیح کے لیے بھی ہوتی ہیں، اعمال کی درستگی کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور اندر پاک کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ خانقاہوں کی 3 ذمہ داریاں ہیں: عقیدے ٹھیک ہون، عمل ٹھیک ہون تے اندر پاک ہوئے نا۔ اندر قرآن نے 11 قسمہ چاہیاں ایک جگہ تے۔ کتنیاں قسمہ؟ ہاں، قرآن کریم نے 11 قسمیں کھا کر کہا والشمس وضحاہا۔ ایک آیت 2 قسمہ، والشمس وضحاہا، ایک آیت 2 قسمہ۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا۔ عرش بری پر 11 قسمہ چک کے تہاڈا رب اعلان کر رہا ہے، کامیاب بندہ اوہی ہے جدا اندر پاک ہے۔ قد افلح من، جدے اندر بغض ہوئے، کینہ ہوئے، حسد ہوئے، ریا ہوئے۔ وقد خواب من دساہا، جدے اندر کچرا ہوئے نا، میل کچیل، وہ ناکام ہے۔ اج مسئلہ سارا اندر دا ہے، اے اندر صاحب قد ایک دوسرے مقام پر کہا قد افلح من تزکا۔ تو یہ ہمارے یہ جو خانقاہی سلسلے ہیں یہ اندراں دی صفائی واسطے ہیں، اندر صاف ہو جاؤں، اللہ کرے سادے اندر صاف ہو جاؤں، عقیدے ٹھیک ہو جاؤں، اعمال درست ہو جاؤں۔ تو پھر میں بات کر رہا تھا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے ہیں، اسرائیل آ گیا، حضرت چلو تعمیر اجے ادھی کوئی نہیں ہوئی، چلو جی، وہ ابھی کھڑی ہے دیواریں گری آدھی آج بھی، جس کو پکڑ پکڑ کر یہودی روتے ہیں۔ کہاں چلیے، وقت آ گیا آپ کا، تیاری۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں تو یہ تعمیر کر رہا ہوں، بیت المقدس قبلہ ہے، اس کی میرا دنیا میں آنے کا اہداف نبوت میں سے ہے، اعمال یہ تو پورا کر لوں۔ کہا یہ اللہ خود کروائے گا۔ کون کروائے گا؟ بڑا سبق ہے۔ آج بزرگ پتہ کی میں نہ ہوندا تے دکان نہ چلدی، اب میں نہیں ہوواں گا تے مدرسہ کیویں چلے گا؟ انہوں نے کہا بیت المقدس تیرے بغیر بھی بن جائے گا۔ اللہ کا دین، دنیا کسی فرد کی محتاج نہیں۔ اب تساں نہ آکھیا کرو جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، جب میں مر گیا تو انہاں نوں کون پالسی؟ بڑا بڑا میسج ہے اتھے۔ جناب سلیمان عرض کرتے ہیں یہ بیت اللہ تو تعمیر کر لوں۔ اسرائیل نے عرض کی پیغمبر چلیے وقت پورا ہو گیا ہے، دنیاوی تعمیریں پوری کروانا آپ کا نہیں، رب کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ کروائی، پوری کروائی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر مرحلہ آیا،
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو، چاشت کے بعد زوال سے پہلے حجرہ نبوت پر دستک ہوئی۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کے صحابہ تو اتنے ادب والے ہیں، دستک نہیں دیتے، یہ کون آیا ہے در نبی پر؟ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ یہ تیرے شوہر کی عظمت ہے، تیرے شوہر کا مقام ہے، بلند مقام ہے، بلندی رتبہ ہے، آنے والا تو کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا، کبھی اجازت نہیں لیتا، یہ تو تیرے شوہر کا مقام ہے کہ آج موت بھی پوچھ کے آ رہی ہے۔ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، آنا چاہتے ہیں آپ کا کام مکمل ہے، وہ منتظر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت نبوت آسمان کی طرف اٹھی، اللہم بالرفیق الاعلی، خدا بندہ اگر وقت آ گیا ہے تو میں محمد تیرے جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں جانا پسند ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گود میں سر ہے میری گود میں سر ہے، اچانک سر وزنی ہو گیا، اسرائیل آئے سرہانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچانک سر وزنی ہو گیا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی وہ لمحہ طاری ہو گیا، وہ لمحات طاری ہو گئی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے 28 سال کے دوستو۔ سب سے پہلی چیز جو قبر میں جاتے ہی پہلا سوال بھی ہے، ہر نبی کی مشترکہ دعوت بھی ہے، وہ ہے کہ اللہ کو ذات کے اندر، صفات کے اندر، اللہ کو اعمال و افعال کے اندر یکتا ماننا، مخلوق اور بندوں میں سے اس کا شریک کسی کو نہیں کرنا۔ یہ پہلا، یہ عقیدہ اگر بچا کے قبر تک آپ چلے گئے تو کامیابی ہے۔ یہاں گڑبڑ ہو گئی تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائے۔ علماء بیٹھے، توحید ہر نبی کی دعوت ہے، مشترکہ دعوت آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی مشترکہ دعوت نہیں، ہر نبی کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی ہے، پہلا نقطہ ہی توحید ہے۔ قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، پھر سورہ بقرہ آتی ہے، اس میں متقین کی صفات ہیں، پھر کافروں کا ٹھکانہ ہے، پھر منافقین کی علامتیں ہیں، اس کے بعد اللہ کا پہلا حکم آتا ہے۔ سورہ بقرہ کھولتے ہی پہلا حکم اللہ کا عقیدہ توحید کے متعلق ہے۔ سنیے آیت سنیے، یہ پہلا حکم فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا۔ اللہ، یہ تمہارے دائیں بائیں فصلیں، آج کل مونگ پھلی دی فصل گندم ہے ماشاءاللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں بادلوں سے میہ برسا کر تمہاری زمینوں کو نرم کرتا ہوں، سورج نکال کر، سورج کی دھوپ نکال کر تمہاری فصلوں کو پکاتا ہوں، ہوائیں چلا کر تمہاری فصلوں کو بارآور کرتا ہوں، فصلوں کو بڑھوتری دیتا ہوں۔
اور پھر اس کے بعد چاند نکال کر چاند کی چاندنی سے پھلوں میں ثمرات میں ذائقے اور رس پیدا کرتا ہوں۔ ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچانے کے لیے سورج کو بھی تیری نوکری پہ لگاتا ہوں، بادلوں کو بھی تمہاری ڈیوٹی پہ لگاتا ہوں، چاند بھی تمہارے لیے مسخر ہے، سورج بھی تمہاری خدمت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے۔ پھر میرا کھا کر میرے ساتھ بندوں کو شریک ٹھہرا کر نمک حرام اور بے وفا نہ بننا۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا للہ اندادا، خدا کا ند شریک اور ہمسر کسی کو نہ بنانا۔ ذرا ٹھٹا بسال والو میں پوچھتا ہوں تم سب جواب دو، مسجد کے در و دیوار کو بھی گواہ بناؤ، مجھے بتاؤ نا انسانی جبین کے سجدوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اتنی محبت سے اور عقیدہ بنا کے جواب دیجیے، بڑا ضروری ہے، پہلی چیز ہے عقیدہ تو یہ۔ انسانی زمین کے سجدوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اور توحید کے بعد ٹھٹا بسال والو، توحید کے بعد خدا کی عبادت کے بعد دھرتی کے سینے پر سب سے بڑی نیکی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ توحید کے بعد عبادت رب کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم نے موبائل کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہماری نئی نسل، ڈیجیٹل نسل آئسولیٹ ہو رہی ہے، تنہا ہو رہی ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، یہ بیچارہ لگا ہوا ہے، اس کو دنیا جہاں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک فلیٹ میں کراچی کے اندر ایک خاتون ماں باپ سے بے نیاز، نہ پڑوسیوں سے تعلق، نہ رشتہ داروں سے تعلق، نہ رابطہ، نہ لین دین، نہ سلام دعا، مر گئی فلیٹ میں اکیلی۔ 9 مہینے بعد جب بدبو پھیلی تو پتہ چلا کوئی انسان مر گیا۔ کیسا دور آ گیا ہے، عدم رابطہ، والدین سے لا تعلقی، رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ یہ جب سے آیا ہے ہمارے بچے آئسولیٹ ہو رہے ہیں، تنہا ہو رہے ہیں، تنہا۔ رشتوں کی پہچان، رشتوں کی قدر، رشتوں کا احترام ختم ہو گیا۔ اماں ابا کا تو احترام رہا ہی نہیں۔ پہلے سنتے تھے بچے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، آج کل کئی روح کو لرزا دینے والی خبریں یہ بھی ہیں کہ ماں باپ کو قتل کرتے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچے، وہ منڈی بہاؤدین کا واقعہ سب نے سنا۔ باپ کو کہتا ہے کہ مجھے وراثت میں میرا حصہ دو، ایک بیٹا اکلوتا۔ باپ نے کہا وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے۔ آج کا واقعہ ہے، میرے پاس بندہ آیا تو ماں نے کہا مجھے فون کیا کر ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے مسلح بچھا میں تو بد دعا کر نہ کرنے دیتا۔ دیکھ لیں جیسے فرما رہے ہیں آج مائیں اتنی تنہائی کی شکار ہے، بیٹے کو کہتی ہے مجھے فون تو کر لیا کر، بات تو کر لیا کر، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں بات کرتا تجھ سے، جا مسلح بچھا کے بد دعا جتنی مرضی بد دعا کر، میں نہ تیرنا۔ اس کی وجہ سے، اس کے پھیلائے ہوئے فتنے کی وجہ سے بچے ماں باپ کے نہیں رہے، اور نوجوان ماں باپ جو آج کل کے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں وہ بچوں کے نہیں رہے۔ نویاں ماواں نویاں شادیاں جی دی وجہ نال گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، عورتیں بچے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، شوہر بیوی سے بے وفائی کر رہا ہے، بیوی شوہر سے خیانت کر رہی ہے، بچے والدین کو گھروں سے نکال رہے ہیں، جائیدادوں سے۔ پہلے سنتے تھے کہ بچوں کو نکالتے تھے والدین ناراض ہو، اب بچے ماں باپ کو کہتے نکل چل بوڑھے نکل ہماری جائیداد سے، گھر سے نکل، مکان سے نکل، ماں کو نکال دیتے ہیں۔ اور جو والدین ہیں، ایک
پتہ نہیں کون بتا رہا تھا، ایک بچے سے، چھوٹے سے بچے، عدم توجہ، ماں توجہ ہی نہیں کرتی آج کل کی جو نئی نوجوان مائیں ہیں، چلاتی رہتی ہیں، بچے کو وہ محبت نہیں دیتی، بچہ روئے تو اس کے ہاتھ میں بھی یہ پکڑا دیتی، چل تو بھی چلاتے میں بھی چلاؤں، دونوں ایک کو کام کریے، اور رو نہ، میرا سیر نہ کھا، اے چلا تو بھی۔ اور اس کی جو شعائیں ہیں یہ بڑوں کی آنکھیں خراب کر دیتی ہیں، بچوں کے لیے تو یہ بنا ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں گھروں میں بتائیے، چھوٹے بچے کے لیے نہیں ہے، یہ خود سائنس کہہ رہی ہے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر سے لہریں نکلتی ہیں۔ چھوٹے بچے کی آنکھ پر آج کل کی ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے روتے ہوئے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں یہ پکڑاتی ہے، چل گیم کھیڑ، ایتھے گیم کھیڑ تے میری جان چھوڑ۔ یہ تو حال ہے۔ وہ ایک بچے سے سکول میں سوال ہوا، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، کوئی جو عصری اداروں میں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنے تھے، کوئی مدارس والے بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے عالم بنیں گے، خطیب بنیں گے، نعت خوان بنیں گے۔ وہ چھوٹے بچے نے کہا جی میں تو سمارٹ فون بنوں گا۔ میں کیا بنوں گا؟ موبائل بنوں گا، موبائل۔ بڑے ہو کے میں سمارٹ فون بنوں گا، آئی بن جیسا۔ کسی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ انسان تو نہیں ہے، اس طرح کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ ماں نے مجھے کبھی توجہ ہی نہیں دی، دیکھا ہی نہیں، میری ماں ہر وقت اس کو دیکھتی ہے، میرے دل میں خواہش ہوئی کاش میں ہی ہوتا، یہ کم از کم اس کی نگاہ محبت تو مجھ پہ، نگاہ توجہ تو پڑتی نا۔ یہ حالات، ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دیتے، بچے ماں باپ کو، جیسے ابھی حضرت نے بتایا، بوڑھا باپ چاہتا ہے کہ مجھے جوان بیٹا ٹائم دے، بوڑھی ماں چاہتی ہے کہ اولاد میرے پاس بیٹھے، کوئی دکھ سکھ سنے، لیکن مجال ہے توبہ۔ قرآن کریم نے نوجوان اولاد کو، بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے لیے 5 حکم لگاتار دیے۔ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ابا جب بوڑھا ہو جائے، ماں جب بوڑھی ہو جائے، نوجوان بیٹے کو، بیٹی کو عرش سے 5 حکم آئے ہیں۔ بوڑھے والدین کے سامنے اف نہ کیا کرو، سرزنش نہ کیا کرو، نرم بات کیا کرو، ادب سے جھکے رہا کرو، دعائیں دیتے رہا کرو۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تم چھوٹے تھے تم زبان سے کہتے بھی نہیں تھے، خواہش کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، تمہارا باپ بازار سے تمہاری پسندیدہ چیزیں مانگے بغیر لا دیتا تھا، کھلونے بھی، مٹھائیاں بھی، چیزیں بھی، تھا نا ایسا؟ قرآن کہتا ہے آج باپ بوڑھا ہو گیا، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ضرورت کی چیزیں باپ اپنے لبوں سے نکالے بھی نہیں، جوان بیٹا لا دے۔ 7 آسمان اتنے وزنی نہیں ہے، 14 طبق بھی اتنے وزنی نہیں ہے جتنا وزنی یہ مرحلہ ہوتا ہے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پترا مینوں پیسے دے میری ضرورت واسطے۔ بہت وزنی مرحلہ ہے، تواڈے تے مرحلہ پیو نہ آن دیتا، چھوٹا میں نا تم، ابھی تو بولتا بھی نہیں تھا، تیری سائیکل آ جاتی تھی، تیرا کھلونا آ جاتا تھا، لیکن آج باپ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اسے مانگنے کی ضرورت نوبت نہ آئے، اس کے سرہانے پر چپکے سے مانگے بغیر پیسے رکھ دیا کر، خیال کیتا کر۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے یا بد سلوکی کرو گے، ٹھٹھا بسال والو یہ قرض ہے تمہاری اولادیں ادا کریں گی۔ آج اگر اماں ابا سے حسن سلوک کرو گے، کل تمہاری اولادیں بھی حسن سلوک کریں گی۔ آج اگر تم اپنے والدین سے بد سلوکی کرو گے، کل تمہاری اولادیں بھی تم سے بد سلوکی کریں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بیٹا محبت سے پیار سے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے یا ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، رب ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث میں نے کہا ٹھٹھا مثال والو، جس کے چہرے کو دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہو، وہ باپ اگر محبت سے بیٹے کے چہرے کو دیکھے تو بیٹے کے کتنے درجے بلند ہوں گے۔ جس کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہو، جس کے چہرے کو دیکھنے سے ایک مقبول حج کا اجر ملنا ہو، وہ باپ اگر محبت سے اپنی اولاد کو دیکھے تو کتنا اجر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، 3 دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المظلوم، جب کوئی مظلوم دکھی ہو کر ہائے نکالتا ہے، آہ نکالتا ہے، اللہ فوراً قبول کرتا ہے، ظالم کی بربادی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ظلم نہ کیا کرو، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا۔ اور ظلم یہ نجائز زمینہ تے قبضے، بیواواں یتیماں دا حق کھانا، یہ ظلم ہے۔ ظلم نہ کیتا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا فوراً قبول ہوتی ہے ان میں سے سب سے پہلی ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا رب قبول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عجیب بات فرمائی ٹھٹھا بسال والو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد، دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنے بیٹے پہ راضی ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیٹے کو دعا دیتا ہے، رب کریم بیٹے کے فوراً قبول کر لیتا ہے بیٹے کے لیے۔ میں نے کہا صرف دعا نہیں، اگر ابا ناراض ہو کے، دکھی ہو کے، دل شکستہ ہو کے بد دعا بھی کرے گا تب بھی فوراً قبول ہوگی، وہ بھی فوراً۔ کوئی مرشد اپنے مرید کے لیے دعا کرے، قبول ہوگی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ استاد اپنے شاگرد کے لیے دعا کرے، قبول کرے گا کہ نہیں، کرنا چاہے تو کر لے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ حاکم اپنی رعایا کے لیے دعا کرے، امام اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کرے، شوہر بیوی کے لیے دعا کرے، قبول ہوگی کہ نہیں کوئی ضمانت نہیں۔ لیکن بوڑھا باپ جب اولاد سے خوش ہو کر یا دکھی ہو کر دعا یا بد دعا کرتا ہے فوراً قبول ہوگی، کیونکہ گارنٹی اور ضمانت محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا یوں قبول ہوتی ہے، دعوت الوالد لولدی۔ ٹھٹھا مثال والو، انسانی برادری کے کسی رشتے کی اللہ نے قرآن میں قسم نہیں کھائی ہے، نہ بھائی کی قسم ہے، نہ شوہر کی قسم ہے، نہ چچا کی، ماں کی بھی قسم نہیں کھائی۔ حالانکہ ماں کا رتبہ خدمت کے حوالے سے باپ سے 3 درجے اوپر رکھا، لیکن قسم وہ دی کوئی نہیں چاہیے۔ باپ وہ محترم رشتہ ہے انسانی برادری کا، وہ بزرگ ترین رشتہ ابا ہے، والد ہے، باپ ہے، کہ جس کی رب نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔
اور صرف باپ کی نہیں قسم کھائی، اس کے ساتھ 2 قسمیں اور بھی کھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے اے محمد تیرے قدموں کی، قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی۔ اتنا محترم رشتہ ہے ابا کا، اتنا بڑا رشتہ ہے کہ رب نے باپ کی قسم کو مکے اور مدینے کی قسموں کے ساتھ ملا دیا۔ اتنا بڑا رشتہ ہے، قدر کیا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان بیٹے کے لیے ایک بد دعا کی، اور ایک نہیں 3 دفعہ کی بد دعا۔ ککھ نہیں چھڑیا، پلے ککھ نہیں، جس ابے دا دل دکھایا دے پلے ککھ نہیں۔ زبان نبوت نے ککھ نہیں چھوڑا۔ رغم انفہ، محمد عربی کی زبان ہے، ثم رغم انفہ، ثم رغم انفہ، اس بدبخت کا ناک کٹ جائے، یہ رسوا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منظوم کیا اس کو کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ بڑھاپے میں باپ کو ذلیل نہ کرنا۔ نالائق بیٹے کی وجہ سے باپ اگر تھانوں کے دھکے کھاتا ہے، عدالتوں کچہریوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ نالائق اولادوں کی وجہ سے اگر ابا اپنی پگڑی اور اپنا رومال لوگوں کے پیروں میں رکھتا ہے، بد نصیب بیٹا ہے، بد نصیب۔ دل خوش کرو باپ کا۔ ایک نوجوان نے عرض کی اللہ کے رسول ابا فوت ہو گیا ہے، زندگی میں اتنی خدمت نہیں کر سکا، اتنا حسن سلوک نہ کر سکا، اب کوئی ازالہ ہے؟ ہاں، اب کیا کر سکتا ہوں؟ احساس جو اب ہوا ہے، شاید کسی مولوی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا، اب احساس ہوا ہے کیا کروں، ابا تو رہا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی دل سے آئے ہو اس کے ہاں مایوسی نہیں۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کسی بڑے سے بڑے گناہگار انسان کو یہ نہیں کہتا کہ چل چل تیرا کھاتا کٹ گیا، تو کسی کھاتے دا نہیں، اس طرح نہیں، کبھی بھی نہیں کہتا۔ وہ بابا سعدی کیسی بات کر گیا ہے۔ ہاں، بابا سعدی کہتا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار پلٹا، کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی بھی پلٹا۔
ساری زندگی سجدے نہیں کیے، ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، ماں کو ستایا، باپ کا دل دکھایا، لیکن اگر ضمیر نے لعنت کی ہے، ملامت کی ہے، احساس ہو گیا ہے اب بھی باز آ، توبہ کر کے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے، پھر بھی پلٹا، کیونکہ اس نے اپنے در رحمت پہ لکھ دیا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ کچھ بھی کر لیا نا خیر ہے، وہ بڑی ذات ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول ابا فوت ہو گیا، زندگی میں اتنا حسن سلوک نہ کر سکا، اب ضمیر ملامت کرتا ہے، احساس ہوتا ہے، باپ کی قبر پر جاتا ہوں تو شرم آتی ہے، مٹی سے شرم آتی ہے، زندگی میں کیا کرتا رہا، اب کیا کرنے آیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد تجھے طریقہ بتاتا ہوں، اگر میری نصیحتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ مجھے اس غفور الرحیم پر یقین ہے، وہ ضرور حشر کے دن تیرا شمار باپ کے نافرمانوں میں نہیں بلکہ باپ کی ماننے والوں میں تیرا شمار کرے گا۔ آپ کو بھی بتا دوں کیا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا مر جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کر، اس لیے ہمیں ہر نماز میں حکم ہے، ہر نماز میں سلام سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ یا اللہ میں نو ہی بخش، میرے ابا جی نو، والدین نو بھی بخش۔ دعائے مغفرت کیا کر، رحمت عالم نے فرمایا دعائے رحمت کیا کر۔ دعائے مغفرت تو رب اغفر لی ہو گیا، اور دعائے رحمت بھی کیا کر، رب ارحمہما۔ یہ ارحمہما چاہے زندہ ہیں والدین یا مردہ ہیں دونوں کے لیے کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ رحم کر، مغفرت کر۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر باپ کے ساتھ موت کے بعد احساس ہو گیا ہے، نیکی کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، باپ کا کوئی قرضہ ہے، باپ نے کوئی عہد کیا ہے، باپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، موت نے دبوچ لیا، عہد پورا کرنے سے پہلے، قرضہ ادا کرنے سے پہلے باپ چلا گیا، اس عہد کو، اس قرضے کو اگر جوان بیٹا پورا کر دے تو رب اس کا شمار فرما بردار بیٹوں میں کرے گا، اس کا قرضہ پورا کر۔ چوتھے نمبر پر فرمایا رحمت عالم نے باپ کی وجہ سے جتنے رشتے بنے، چچا، پھپھی، چچی، یہ قد قامت اصلاح ہو گیا لیکن پڑھیں گے اپنے وقت پر انشاءاللہ، سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ لیں گے، کوئی زیادہ خشک صوفی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے تھے، میں خود مولوی ہوں، مفتی بھی ہوں، وقت پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی وجہ سے جتنے رشتے بنے، چچا، پھپھیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، اور جتنے رشتے ماں کی وجہ سے بنے، اگر ماں فوت ہو گئی، خالائیں، ماموں، بھانجیاں، ان رشتوں کے ساتھ تو بھی حسن سلوک کر، صلہ رحمی کر، رب غفور پہ یقین ہے وہ تجھے ضرور اس عمل کی وجہ سے فرما بردار بیٹوں میں شامل کرے گا۔ ابے نال وفا نہیں کیتی تو چاچے نال کر لو، تایا نال کر لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر فرمایا اگر کوئی موت والدین کی موت کے بعد چاہتا ہے کہ اس کا شمار والدین کے تابعداروں میں ہو، اسے چاہیے کہ والدین کی سنگت، اے یار بیلی، دوست احباب، والدین کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بزرگ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ انہوں نے آکھیا کر چاچا تسی ساڑے ابا جی دے دوست ہو، میں تہاڈی بھی اسی طرح خدمت کردا ہوں، اسی طرح تہاڈی
محبت کرنا جس طرح. اور ماں کا تو 3 درجے زیادہ خیال کیا کرو ابے سے بھی، اس لیے کہ اولاد کی خدمت کرتے ہوئے اماں 3 خدمتیں ایسی کرتی ہیں جو باپ نہیں کرتا، صرف اماں کرتی ہے. 9 مہینے تک وجود میں اٹھاتی ہے، ولادت کا درد سہتی ہے، 2 سال تک اپنا وجود پلاتی ہے، کھیر پلاتی ہے. ان خدمتوں کا صلہ تو کوئی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پورا عمرہ کرائے، 7 چکر کعبے کے بھی کروائیں، 7 چکر صفا و مروہ کے بھی کروائیں، پھر بھی ایک رات کی خدمت اور محبت کا بیٹا حق ادا نہیں کر سکتا. بہت بڑی خدمت. ماں جب اولاد سے پیار کرتی ہے، عرش والا ماں کو بھی محبت سے دیکھتا ہے کہ دیکھو یہ میری بندی ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے. میں خالق ہوں تو اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں. ایک ماں پہاڑوں پر دوڑ رہی تھی، پانی تلاش کر رہی تھی، اور اس کا چند مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. اسماعیل ایڑیاں مار رہا ہے، حلق خشک ہے، سورج یہاں کھڑا ہے، موسم گرمی کا ہے، کہیں پانی نہیں، جلتے ہوئے گنجے بنجر پہاڑ. اللہ اکبر. گرمی اور معصوم سا اسماعیل. بھاگی ہے ہاجرہ. روایتوں میں آتا ہے جب اسماعیل کی چیخ زوردار ہوتی تو ادھر ہاجرہ کی دوڑ تیز ہوتی، اور اسماعیل تھوڑا سا تھک کر آہستہ روتا تو ہاجرہ بھی آہستہ. ماں ہے نا. اسماعیل چیختا ہے، ہاجرہ کی دوڑ تیز ہے. اللہ نے دونوں اداؤں کو عبادت بنایا، تیز دوڑنے کو بھی، آہستہ دوڑنے کو بھی. میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی بات نہیں ہے، پانی تو زمزم بنا کر تیرے لخت جگر کے قدموں میں نکال دیا ہے. لیکن بچے کے پیار میں، بیٹے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں تو جو دیوانہ وار بھاگی ہے ہاجرہ، تیرا بھاگنا مجھے اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا، میں قیامت تک کے لیے تیرے بھاگنے کو عبادت قرار دے رہا ہوں. آج تو تنہا بھاگ رہی ہے، کل سارا زمانہ قیامت تک بھاگے گا. حالانکہ حاجی بھاگتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھاگتے ہیں، وہ پیاسے بھی نہیں ہوتے، ان کو پانی کی تلاش بھی نہیں ہوتی، ان کا بیٹا بھی پیاسا نہیں ہوتا، ان کا اسماعیل بھی پیاسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ بھاگتے ہیں. وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ ایک بے چین بے قرار بیٹے کی محبت میں ممتا کی ماری ہوئی ماں کی دوڑ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عرش والا ایک ماں کے جذبے کو کتنا بڑا مقام دیتا ہے. ٹھٹا مثال والوں، ماں اگر زندہ ہے آج قدر کیجئے. یہ نعمت جب چلی جائے گی، یہ سایہ جب اٹھ جائے گا، یہ رحمت جب چھن جائے گی، حسرت کی تصویر بن کر اس مسافر کی بات یاد رکھنا. میں نے تاریخ کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، لٹریچر کو پڑھا، مجھے ہر بڑا انسان ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قبرستانوں میں بیٹھا ہوا روتا ہوا نظر آیا. وہ دیکھیے دانا اقبال، شاعر مشرق
علامہ محمد اقبال اماں کی وفات کے چند دن بعد قبرستان پہنچائے، ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا، اقبال نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور ماں کی محبت میں زار و قطار روتے ہوئے اقبال نے عجیب بات کہی، اور وہی احساس آج ہر اس بیٹے کا ہوگا جس کی ماں چلی گئی۔ اقبال کہتا ہے خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، اماں جی اج تیرا پتر اقبال تیری قبر تے ایک دکھڑا لے کے آیا ہے، خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں کہ اب دعائے نیم شب میں نہ کسی کو یاد آیا ہوں۔ اماں تیرے جانے کے بعد کوئی رشتہ ایسا نہیں بچا، کوئی ہستی ایسی نہیں بچی جو آدھی راتوں کو اٹھ کر اقبال کو بلندی کی دعائیں دیں۔ سارے رشتے چلے گئے، سارے تعلق روٹھ گئے، ساری دعائیں بند ہو گئی، اماں تو جو قبروں میں جا بیٹھی ہے، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، اماں ساری زندگی مجھے سلاتی رہی خود جاگتی رہی، مجھے کھلاتی رہی خود بھوکی رہی، مجھے سکھی رکھا خود دکھی رہی، ساری زندگی تو نے میری خدمت کی۔ ٹھٹھا وصال والوں اقبال کی تو سنیے کیا کہتا ہے ماں کی یاد میں قبر پر بیٹھ کر، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی اور میں تیری خدمت کے ہوا قابل تو چل بسی۔ اماں جب میں کسی قابل ہوا، میرے بازوؤں میں طاقت آئی، میری جیب میں پیسے آئے، میں تیرے راحت میں تیرے آرام کے لیے کچھ خرچ کر سکتا، اس لمحے کے آنے سے پہلے تو نے قبروں میں ڈیرے لگا لیے۔ ٹھٹھا وصال والو، صرف ماں کے لیے اقبال نہیں رویا، ماں کے لیے آپ نہیں رو رہے ہیں، یہ علماء نہیں رو رہے ہیں، میں نے تو حدیثوں میں یہ منظر بھی دیکھا کہ نبیوں کا امام صاحب معراج صاحب قرآن حج پڑھ کے جب واپس مدینہ گھر جا رہے ہیں، اماں آمنہ کی قبر پر صحابہ کے لشکر سمیت پہنچ گئے، رحمت عالم ماں آمنہ کی قبر پہ اترے، سواری سے اترے، اسلحہ تراب امی قبر امی ہی، ماں کی قبر کی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کیا، گھٹنوں پہ سر رکھا، محمد عربی روئے، وبکا رسول اللہ، رحمت عالم روئے، وبکل مسلمون، سارے صحابہ روئے۔ یہ نعمت ہی ایسی ہے، اس کی قدر کیجئے، جب چھن جائے تو پھر احساس ہوتا ہے اوہو کیا کر بیٹھے، جب گھر ویران ہو جاتا ہے، جب نہ ماں صحن میں نظر آتی ہے، نہ آنگن میں، نہ کمروں میں، پھر اسے ملنے کے لیے گھر نہیں قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے، پھر گھروں میں نہیں ملتی یہ نعمت، نہ اس کی میٹھی بولی ملتی ہے۔ ماں کی قدر کیجئے۔ نسوانی برادری کے عورتوں کی دنیا میں سے، نسوانی برادری کے عورتوں میں سے دو رشتے ایسے ہیں جن کے لیے محمد نے آنسو بہائے۔ ٹھٹھا وصال والو، محمد یا تو آمنہ کے لیے روئے ہیں یا فاطمہ زہرا کے لیے روئے ہیں۔ فاطمہ گھر آئی ہیں، کان میں کچھ بات کہی، فاطمہ بھی روئی باپ بھی رویا، فاطمہ بھی روئی باپ بھی رویا۔ پھر روتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر محمد عربی نے دوسری بات کہی تو روتی ہوئی بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، بیٹی کے احترام، بیٹی اور بیٹی کے لیے اتنا احترام محبت ہے قلب محمد میں، بیٹیاں سلامت رہیں۔ یہ دونوں رشتے، ماں اور بیٹی، اللہ اکبر۔
عجیب. ویسے تو چاروں رشتوں کے پہلے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو، عورت کی چاروں روپوں میں علیحدہ علیحدہ فضیلت اور عظمت ہے. اور محمد عربی کا اسوہ چاروں کے لیے. شیمہ آئی، سگی بہن تو تھی نہیں، رضائی بہن تھی. شیمہ آئی، محمد عربی نے چادر بچھائی. میری بہن آئی ہے، بکریوں کے ریوڑ دیے، اونٹ غلے کے بھر بھر کے دیے. میری بہن آئی ہے. اس لیے حکم ہے کہ جب بہنوں کے گھر جایا کرو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ لے کے جایا کرو، اس کے بچوں کو بھی دیا کرو. محمد عربی نے اپنی بہن کو نوازا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اسوہ ہے. بہن آئی ہے، محمد عربی نے خدمت کی ہے. اور بیویاں کتنی میرے آقا کی؟ 11. یہاں ایک سے بدسلوکی کرتے ہیں، ایک کی نہیں سنبھالی جاتی. مار مار تانے انہوں ذہنی مریض بنا چھوڑ دے. پھر آخر نے مولوی صاحب، پیر صاحب آ کو تویز دیو، ساڑی بیوی نو جن ہو گئے نے. سس آندی ہے میری بہو نو جادو ہو گئے. کوئی باہر دسایا، کوئی چڑیل پری. حضرت صاحب تعویذ دیجئے. حضرت صاحب تعویذ تو بعد میں دیں گے، وہ چڑیل جادو بعد میں ہے. وہ تمہاری بدسلوکیاں اور تانے ہیں جنہیں اسے ذہنی مریض بنا ڈالا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی نبی نے اپنی بیوی کو گالی نہیں دی، نہ کسی رسول نے اپنی بیوی. سارے انبیاء بیویوں پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا. انبیاء کے ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو بیویاں دیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا. لیکن کسی رسول نے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی رسول نے بیوی کو گالی نہیں دی. اور محمد عربی تو حسن سلوک میں نقطہ معراج پر تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا حسن سلوک فرماتے، اتنا حسن سلوک فرماتے. ایک دن گھر آئے، میں پانی پی رہی تھی، مجھے کہا عائشہ یہ تمہارا بچا ہوا آدھا گلاس پانی میں پیوں گا. محمد، میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نبیوں کے امام ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب قرآن ہیں، یہ میرا بچا ہوا نہ پیو، یہ میں ہی پیتی ہوں. برتن آپ کو دھو کر نیا تازہ پانی دے دیتی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نہیں، تیرا بچا ہوا پانی گلاس میں اس لیے پینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اپنا پیغام اور اسوہ دکھا دوں کہ محمد گھر کی بیوی کو پاؤں کی جوتی یا نوکرانی نہیں سمجھتا، بلکہ عزت اور اپنی ملکہ سمجھتا ہے. گھر کی ملکہ سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، آبرو سمجھتا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو 2-4 تانے مارے، 2-4 گالیاں نکالیں، اس بیچاری کا جینا حرام کر دیا. رحمت عالم نے جب اس طرح حسن سلوک فرمایا ساری بیوی، تو آپ جانتے ہیں محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت 2 طرفہ ہوتی. پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب اتنا حسن سلوک فرماتے تو پھر کبھی کبھی عائشہ حب رسول میں اور عشق محمد میں اپنے سرتاج کے لیے کہا کرتی تھی. بس اسی پر میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ ایک بیوی کا احساس ہے خوش اخلاق شوہر کے لیے، شوہر بھی وہ جو نبیوں کا امام ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ لنا شمس، اپنے شوہر نے کوئی آنکھیں سورج چند ہے تو کتنی محبت ہے. میں نے کہا تجھے تو کوئی دوسری مرتبہ سالن ڈال کے نہ دے. سیدہ عائشہ کا اظہار محبت دیکھیے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. واہ 38 سال والو، یہ عائشہ ہے، عجیب انداز ہے، اپنے شوہر کا سلیقہ، وفا اور حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کیسا شوہر ہے. شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء.
ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک یہ سورج ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سرتاج، جو سراج منیر، جو محمد عربی میرے حجرے میں رہتے ہیں، جو سورج میرے حجرے میں رہتا ہے، وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے اور راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ جبریل امین نے عجیب بات کہی، محمد آدم سے لے کر آپ تک پوری کائنات کو دیکھا ہے، لیکن آپ سے بلند اخلاق والا، بلند رتبوں والا میں نے نہیں دیکھا۔ صرفت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، حاجی محرم خان صاحب، ان کے بچے کی طرف سے اپنے والد کے دعا کے لیے والد کے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بلا کر والدین کی عظمت پر یہ تقریب منعقد کرائی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ہر ایک کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نافرمان باغی اولاد کی طرف سے محفوظ فرمائے، اس دکھ سے محفوظ فرمائے، اس نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔